دوستوں میں ہوں ایاز مورس اور آج کی اس ویڈیو میں جس کا نام ہے بڑھاپے کی پلاننگ، میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ اکثر میرے پاس بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں یعنی بڑھاپے کے سٹیج میں ہوتے ہیں، وہ کونسلنگ کے لیے، شیئرنگ کے لیے اور بعض دفعہ جو ہے وہ اپنے تجربات کو میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے زندگی کے ایکسپیرینس کو سیکھوں اور ان سے جو ہے وہ زندگی کے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں، مختلف اینگلس ہیں، ان کے بارے میں جان سکوں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اس سٹیج کو بہتر بنا سکیں۔ اکثر یہ حیرانی بھی ہوگی آپ کو بھی، اور بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی جوانی میں یہ کس طرح کی بات کر رہا ہوں، جو بڑھاپا آئے گا دیکھا جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے، ہمارے ہاں کسی بھی چیز کی پلاننگ نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ میں اپنی لائف پہ میں نے 60s کے بعد تک کی پلاننگ کی ہے کہ جب میں 60s کے بعد میں کیا کروں گا اور میری لائف کس طرح سے ہوگی، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، سائنس نے، جدید ٹیکنالوجی نے اور ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو آج آپ کا آج جو ہے یہ آپ کے کل کو ڈٹرمن کرے گا، آپ کے کل کو بتائے گا کہ آپ کا کل کیسا ہوگا۔ تو اگر آپ اپنی لائف میں آج پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کا کل بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی جوانی میں بہتر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی جو بڑھاپا ہے وہ اچھا ہوگا۔ پھر سب سے بڑا جو لوگ بڑھاپے میں شکوہ کرتے ہیں یا انہیں پرابلم یا مسائل ہوتے ہیں، جو وہ جس دکھ کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی ناکامی اور ان کی مایوسی اور ان کے رویے کو وہ لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ جو بڑھاپے میں اولاد کا غم ہے، یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کو یہ لگا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک غم ہے کیونکہ اس غم کا علاج نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ اکثر بلکہ یوں ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ جب دیکھتا ہے کہ شاید اس کے بچے جس طرح سے وہ چاہ رہا تھا اس مقام پہ نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی کو بھی کوستا، اسے یاد آتا ہے کہ شاید یہ میری کوئی ناکامی تھی جس کی وجہ سے میں ان کو اچھی جو انوائرمنٹ یا تربیت نہیں دے سکا۔ تو یہ غم جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں، پھر ڈپریشن ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، ایون دو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بڑھاپے کا غم ہے یہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے۔ میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں، میرے دادا آلموسٹ 100 ایئر کے قریب ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی لائف اتنی زیادہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں نوجوان لوگوں سے ملوں اور ان سے ملتا ہوں اور ان سے ایک نئی زندگی کی تڑپ ملتی ہے، نئی زندگی کی جستجو ملتی ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جو اپنے بچوں کے غم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کم اپنے آپ پر حاوی کروں۔ اور تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب آپ جوان ہیں آپ بوڑھے لوگوں سے ملیں تاکہ آپ کو زندگی کی وزڈم سیکھنے کو ملے، اور جب آپ بڑھاپے میں ہیں تو آپ نوجوان لوگوں سے کوشش کریں، انٹریکٹ کریں، آپ کو اپنے وقت کے مطابق ڈھالیں۔ اور دوسرا یہ کوشش کریں، ہم بہت زیادہ جو پیرنٹس غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور سب کچھ ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں سنبھالیں گے، ہماری پرورش کریں گے جب ہم بوڑھے ہوں گے۔ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں، پلاننگ نہیں کرتے کہ ہمیں ضروری ہے کہ بے شک ٹھیک ہے ہمارے بچے ہماری کیئر کریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کے لیے اب اس وقت کتنا سیو کر رہے ہیں تاکہ ہم بڑھاپے میں اچھی زندگی گزار سکیں، ہمیں کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنا لائف سٹائل اس طرح کا مینٹین کریں کہ آپ کو یوں نہ لگے، لوگ آپ کی جو گیدرنگ ہے، آپ کی جو انوائرمنٹ ہے، آپ کے ہونے سے اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کریں، یہ نہ انہیں محسوس ہو کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بڈھا سٹیا گیا یا بڈھا جو ہے وہ سنکی ہو گیا، اس طرح کی باتیں نہ، بلکہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، اپنے لائف سٹائل کو اپڈیٹ کرتے رہیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی وزڈم سے، آپ کی لائف سے سیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کی لائف میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسروں کی لائف میں آپ بہتری لاتے ہیں، تو آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کے لیے میٹر نہیں ہوگی۔ بے شک آپ کے بچے شاید آپ کے لیے اتنے بینیفٹ نہیں ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو دوسرے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کی اس جو ایج ہے، اس کی ایج کے جو اس بڑھاپے میں تنہائی کا غم ہے، اس کو کم کرنے میں ہوگا، آپ کی ہیلپ کریں گے۔ پھر دوسری سب سے چیز، اپنے آپ کو جتنا زیادہ لوگوں میں انٹریکٹ رکھیں گے،
ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि आप तन्हा हो, उदास हो, परेशान हो, मायूस हो। तो इस सब के लिए बेहतरीन हाल ये है कि जो आज लोग अभी जवान हैं, यंग हैं, मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी छोटे, अपने बच्चों की परवरिश इस डगर पर करें, इस तर्ज पर करें कि वो आपकी जो है उनमें इंसानियत हो और वो इस इंसानियत की कदरते हुए आपकी जो है वो बुढ़ापे में कदर कर सके। याद रखिए, जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं उसका रिटर्न हमें मिलता है। ये नहीं होता कि हम बहुत अच्छे हों और हमारे साथ बुरा हो, ऐसा नहीं होता। कि कुदरत का निज़ाम है, वो हमेशा अच्छे कामों का अच्छा नतीजा ही देती है। अच्छी तरबियत करें, अच्छी ज़िंदगी लाइफस्टाइल गुजारें, लोगों की हेल्प आउट करें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ होंगी। थैंक यू वेरी मच।